میری فوج کے ساتھ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ہسٹری آف سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آئیے آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سنتے ہیں، اسلام کا مجاہد اعظم، جس کے بارے میں امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام۔ آج بھی دلوں میں نقش ہے، آج بھی اس کا نام سن کر مردہ جانوں میں بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں رچنارڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا، ہم حج پر جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے کہا، بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو دانت پیستا ہے، تو وہ دانت پیستا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے کھڑے کھڑے قسم کھائی، جب تک اس ظالم کو ختم نہ کر دوں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر 2 سال کا عرصہ گزرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگوں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دیا، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کرتی تو وہ خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور 2 سال کا عرصہ اس نے چارپائی پر لیٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے۔ اس نے شاہ غامہ کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا، ہم جس کو کرسی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر اس نے ان کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے، ان میں پانی دیا اور کہا، جس کو ہم پانی دیتے ہیں ان کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب رچنارڈ کی باری آئی تو رگیں پھول گئی غصے سے۔ اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کے چھاتی پہ چڑھ کے اس کے گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو۔ محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور اس طرح رچنارڈ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، روشن تاریخ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں جو اور بادشاہ سے ان سے کہا کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ جیسے سلوک کرتے ہیں، لیکن یہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظمت رکھا کرتے تھے، اور آج کمزوریوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہے۔ ایسا بھی دور آیا تھا کہ سر عام تنحیر و تنقیس ہوتی ہو پیغمبر حسن کی اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اندر بستے ہوں۔ یہ زمانے نے دنیا کے دیکھنے تھے۔ امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین باقی رہتی ہے۔ اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی، پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ 70,000 مسلمان۔ گھوڑوں سے سڑکوں پر چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا۔ کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا۔ پہلے کچی سڑکیں نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ایک طالب علم تھے،
یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین مجاہد پیدا کیے، یہ مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں، یہ مدرسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوستوں سے کہنے لگے، مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، چلو۔ کہنے لگے، تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے۔ کہنے لگا، مجھے نکلنے دے، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی۔ تھوڑے سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ چند سال گزرے ہیں، انسانوں کو ابھی وہ ظلم یاد ہے، اور عیسائی کے سارے لیڈر کہتے ہیں، اب تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دوگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں، او عیسائیوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئی، جواب کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے، ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں، تشدد یاد ہیں، بربریت یاد ہیں، تو بہتر جانتا ہے تجھے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا۔ لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر کوئی زیادتی نہیں کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا، تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا، میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا، تم آزاد ہو، اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مگر ایک قبیلہ رہ گیا، مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک عورت آئی، اس قبیلے کا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو ایک عورت آئی، اس نے کہا، میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دیں مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے سر پر امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا اور باہر نکلے۔ کہنے لگی، تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگے، میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی اور چند سپاہی ساتھ ہیں، گلی گلی نکلے، فجر کے نکلے، عصر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل میں پہنچے تو ایک جنگل میں 4 بچے ایک کونے میں ڈرے اور سہمے ہوئے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کر لائے، ماں کو کہنے لگا، تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا، ماں بچے سے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا، جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہیں تیرے بچے میری وجہ سے کھو گئے تو مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگا، اماں کیا ہوا؟ کہا، تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ آ،
جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھرے ہیں وہ نبی کتنا کھرا ہوگا۔ جا جا کے کلمہ پڑھ۔ میرے دوستو، یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا ہے۔ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا حیرت انگیز واقعہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔